اگر کوئی آدمی مشتبہ چیز استعمال کر رہا ہے جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جہاں ڈاؤٹ ہو اور آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے والا کوئی وہاں پر نہیں ہو تو ایمانی فراست کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی استعمال نہ کرے، استعمال نہ کرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوفے کے بازار میں کچھ بکریاں آئی تھی، اور بازار میں بکریاں بکنے لگی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اطلاع ملی کہ اس بکریوں کے ریوڑ میں کچھ لوٹ کی بکریاں بھی شامل تھی جو کہیں سے لوٹ کر لا کر فروخت کیا گیا تھا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں پالنے والے ماہرین سے اس زمانے میں تحقیق کر کے معلوم کروایا کہ بکری کی حیات عام طور پر ہمارے اپنے علاقے میں یہاں کے موسم کے اعتبار سے کتنے برس کی ہوتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی بکریوں کی عمر عام طور پہ 7 سال کی ہوتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بازار سے بکری کا گوشت نہیں خریدا۔ 7 سال تک انہوں نے بازار سے بکری کا گوشت خرید کے استعمال نہیں فرمایا۔ اسے کہتے ہیں احتیاط، اسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ کرنا، اسے کہتے ہیں تقوی و طہارت، اسے کہتے ہیں پرہیزگاری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان تالاب کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ گوشت کی بوٹیاں بچ گئی تھی تو اس نے اس گوشت کی بوٹیوں کو تالاب میں ڈال دیا اور آگے چل پڑا۔ امام صاحب اس تک پہنچ کر معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ تو نے جو گوشت کی بوٹیاں اس تالاب میں ڈالی ہیں یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ آیا حلال ہے، حرام ہے؟ یہ جانور ذبح کیا گیا یا مردار تھا یا اسلامی اعتبار سے اس کی اجازت کھانے کی ہے نہیں ہے؟ تو نے یہ جو بوٹیاں اس کے اندر ڈالی ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ لیکن وہ رفو چکر ہو گیا، ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مچھیروں سے معلوم کیا کہ پانی میں مچھلی کتنے سال زندہ رہتی ہے۔ کہا کہ 2 سال رہتی ہے۔ 2 سال تک بازار سے مچھلی نہیں خریدا۔ احتیاط کسے کہا جاتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ایمان سے منور کیا تھا۔ یہی وجہ تھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے احتیاط کرے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا مزاج مشتبہ چیزوں کا جس کے بارے میں شبہ ہے اسے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور آج امت اتنی بے راہ روی کا شکار ہو گئی کہ حرام سے ہاتھ کھینچنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر گزارش کی جا رہی ہے کہ مول صاحب دعا کریے کہ اللہ مجھے نیک بنا دے۔ کوئلہ بیچنے والے کے ہاتھ کبھی سفید رہ سکتے ہیں؟ کوئلہ بیچنا چھوڑو تو ہاتھ آپ کے صاف ہوں گے۔ آپ کوئلہ بھی استعمال کریں اور ہاتھ صاف بھی رکھنا چاہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा। फरमाया कि वो हलाल भी हो और पाकीज़ा भी हो। हराम से इज्तिनाब का हुक्म दिया है। और हमारे असलाफ और बुजुर्गों का हाल यह है कि हराम तो दरकिनार, जिसके बारे में शुबह पैदा हो जाता था, उस शुबह की वजह से उस चीज को छोड़ देते थे। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक साहब के साथ पार्टनरशिप में कारोबार थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजिर थे और बहुत साहिब हैसियत थे। तो उन्होंने अपने पार्टनर के पास माल डालकर यह कहा कि मियां, फला कपड़े की थान के अंदर थोड़ा कपड़ा खराब है, जिस वक्त ये फरोख्त करो तो खरीदार को बता देना, ऐब जो है वो ऐब बता देना। लेकिन जब खरीदार आया तो इत्तेफाक से उनके जहन से यह बात निकल गई और उन्होंने उसे बेच दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जब इस थान के फरोख्त का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने पार्टनर से पूछा, क्या तुमने खरीदार के सामने ऐब बताया था? कहा कि नहीं बताया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या उसका पता जानते हो? कहा कि नहीं। वो कहां रहता है तुम्हें मालूम है? कहा कि नहीं। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस कपड़े की थान से हासिल की गई मुकम्मल रकम, नफा नहीं, मुकम्मल रकम जो 30,000 दिरहम की थी उस जमाने में, पूरी की पूरी बाजार में खैरात कर दी। और उसके बाद उस साहब से हमेशा के लिए कारोबारी ताल्लुकात को खत्म कर दिया। इस दर्जा अपनी कमाई के पाकीज़ा रखने की कोशिश की जाती थी। आज एक चीज आप किसी खरीदार के पास खरीदने जाएं, अगर ऐब इधर की तरफ है तो वो ऐसा पलटा के बताएगा, देखिए कितना अच्छा है, जबकि दूसरी जानिब दूसरे एंड में ऐब होता है। और कीमत पूरी वसूल की जाती है और ऐबदार चीज हवाले की जाती है और जानते बूझते हवाले की जाती है और एक मुसलमान को धोखा दिया जाता है और एक मुसलमान के भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। असली कह के नकली दिया जाता है, असली कह के मिलावट की चीज दी जाती है, असली कह के दागदार चीजें दी जाती है। बताइए, जब ऐसी कमाई से कमाया हुआ माल जब पेटों में दाखिल किया जाएगा तो क्या इससे इबादत का शौक, तिलावत का शौक, सजदों का शौक, अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो सकता है? और ऐसी नाजायज कमाई खाकर बड़ी होने वाली औलाद क्या मुती व फर्माबरदार, नेक और मुत्तकी, परहेजगार और साले हो सकती है? नामुमकिन।